Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ماقبل کی آیات اور کل رکوع کا جب آغاز ہوا تو پہلی آیت کے اندر ہی اللہ نے بڑا واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ کسی کافر، یہودی ہے، عیسائی ہے، صحابہ کا دشمن ہے، کسی قسم کا وہ دائرہ اسلام سے خارج جو بھی جماعت ہے، اس کے ساتھ آپ دلی تعلق، دلی دوستی ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، رواداری ہے، احسان ہے، اچھا سلوک ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ سارے تعلق رکھ سکتے ہیں، دلی دوستی نہیں رکھ سکتے کہ اس کی مذہبی رسومات میں شریک ہوں۔ اس میں نے ذکر کیا کہ قادیانی اس سے مستثنا ہے، قادیانی کے ساتھ کسی قسم کا ظاہری تعلق رکھنا بھی وہ جائز نہیں ہے جی۔ اسی بات کو اب اللہ رب العزت یہاں آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں یہود و نصارہ کے اوپر جو منع کیا، حقیقت میں وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کسی طریقے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں تو ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے، لہٰذا یہ کفار کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ اندر سے تعلق ایسا قائم کر کے رکھا کہ جب بھی ضرورت پڑی، جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے ساتھ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اور منافقین کی جماعت کا دوغلا پن اور دوغلا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کی اس خرابی کو اور اس خامی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے اندر دل کی ایک نیت ہے۔ جب مسلمان کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسا تعلق ان سے نہ رکھا کرو، وجہ پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں، کل اگر ہمیں قرضے کی ضرورت پڑی تو یہودیوں سے اٹھائیں گے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس دور کا مسئلہ ہے کہ منافقین دھوکے کے اندر آ کر یہودیوں سے قرض اٹھاتے، پھر یہودی اس قرض پر کیا لیتے تھے؟ سود لیا کرتے تھے۔ اور یہودی کبھی بھی غیر یہودی کے حق میں اچھا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ انہیں زیر تسلط چاہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پورے پاکستان کا جو قرضہ ہے اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس اکٹھا ہوا، اس میں 80% ٹیکس ہمارا وہ صرف سود کے اندر واپس ادا کر دیا، قرضہ نہیں اترا۔ وہ جو قرض ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اس قرض پر جو سود لگ رہا ہے، پورے پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ 80% اس کا قرض کے اندر، اس قرض پر جو لیا اس کے سود کے اندر جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حکومت جو بھی ہو، لیکن جب تک یہ معاملہ ہوگا، کوئی بھی حکومت آئے گی وہ اس جنگل سے اب نکل نہیں پائے گی جب تک ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے کیونکہ اللہ کے قرآن میں بڑا واضح فیصلہ ہے، جو سودی معاملات کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دشمن بناتا ہے، اور جو خدا اور خدا کو رسول کو دشمن بنا لے، آپ اس کے انجام کا یہ عذابوں کا آنا یہ اللہ کی نافرمانی کی دلالت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں
لیکن جب پکڑنے پہ آئیں فرمایا پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ان منافقین کی زجر کو بیان کر کے اصل میں ایمان والوں کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا تعلق کبھی کام نہیں آیا جیسا کہ ان منافقین کے کبھی کام نہیں آیا۔ دیکھیے جی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العزت اسی مسئلے کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پس آپ دیکھتے رہیے ان لوگوں کو، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، منافقت والا مرض ہے یا شک والا مرض ہے، یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان کفار کی جماعت کے اندر، بھاگ بھاگ کر کافروں کی جماعت میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، جب مسلمان ملامت کریں، مسلمان یہ کہیں کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا کرو، یہ تعلق تمہیں نقصان پہنچائے گا، تو آپس میں کہتے ہیں، مل کر مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں، یقولون، کہنے لگتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات سے خوف ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، یہ کہ نہ پہنچ پڑے، یہ کہ نہ آ پہنچے ہمارے پاس کوئی زمانے کی گردش، ہمارے اوپر کسی قسم کی مصیبت نہ آ جائے، زمانے کی گردش ہمیں ایسے مقام پہ لا کر کھڑا نہ کر دے کہ کل ہمیں کافروں سے تعلق کی ضرورت پڑے تو ہم کافروں سے تعلق نہ قائم کر سکیں، اس لیے ہم ان سے جاتے ہیں تاکہ تجارت مضبوط ہو، تاکہ ان سے جا کر قرض لے سکیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ ان کے شکوے کا جواب دے رہے ہیں، پس گمان یہ ہے، یقین ہے، ان قریب اللہ رب العزت یأتی بالفتح، لے آئے گا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح، مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا، او امر من عندہ، یا اللہ کوئی ایسا معاملہ لے آئے اپنی طرف سے کہ ان منافقوں کا پول کھول دے، ان منافقوں کی حالت کو ظاہر کر دے کہ اوپر سے ایمان قبول کیا، اندر سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جائیں گے یہ جماعت، پھر ہو جائے گی یہ جماعت، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اوپر اس بات کے جو وہ چھپایا کرتے تھے، اپنے دل میں جو راز رکھا کرتے تھے، ان رازوں کے اوپر ہو جائیں گے نادمین، ندامت کرنے والے، پشیمان ہونے والے کہ ہم نے یہ کون سا کام کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کی اس منافقت کو بیان کر کے فرمایا، یہ جو منافقت کا تعلق بھلا کس سے ہے؟ منافقت کا تعلق ہوا کرتا ہے دل کے ساتھ، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کہہ دیا، اقرار ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی صرف مطلقاً کلمہ پڑھنے سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کلمے کے اوپر یقین نہیں ہوگا دل سے۔ ایسے تو ہندو اپنی تقریر کرتے ہوئے کلمے کا مذاق اڑانے کے لیے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کلمہ ہندو نے بھی پڑھا، کلمہ عیسائی نے بھی پڑھا، اس کا مطلب عیسائی بھی مسلمان ہو گیا، ہندو بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، کلمہ پڑھنے کے بعد دل میں یقین ہو، کلمہ کے الفاظ درست کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جگہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کلمے کا معنی مفہوم پتہ ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، پھر اس کے اوپر دل سے یقین ہو کہ واقعی پوری کائنات میں سوائے خدا کی اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ جب تک یہ تین فرض پورے نہیں ہوں گے کلمے کے، بندہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اب یہ جو جماعت تھی منافقین کی، ان کے دلوں میں مرض تھا، یہ اللہ دل کا حکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ تھی، حدیث بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم کے اندر
ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلو، اذا صلحت صلح الجسد کلو. جب وہ لوتھڑا درست رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے نا، پورے کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا الا، خبردار سن لو، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے. پورے انسان کے جسم کا مرکز وہ دل ہے. آپ کا دل اگر درست ہے تو پھر آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ آپ کو نیکی کی ترغیب دے گا. آپ کا دل صاف ہے، اللہ آپ کو مسجد کی اندر بیٹھنے کی ترغیب دے گا. اللہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا. میں نے پیچھے بھی یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں یہ خیال آئے نا مجھے نیکی کر لینی چاہیے. مثلا کوئی نیکی کا موقع آیا، کسی نے آپ کو ترغیب دی، بات کی، آپ کا دل کہتا ہے یہ کام اچھا ہے اور مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا فوراً کر لو. وجہ ایسا نہ ہو جب تم تھوڑا دیر کرو گے، اس میں وقفہ کرو گے، ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دل کو بہکا دے اور تم اس نیکی سے محروم کر دیے جائے. تو نیکی کی جیسی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو دل کی بیماری کی اصلاح وہ کیسے ہوگی؟ وہ توبہ اور استغفار سے ہوا کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان کا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. نہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کریں. یہ جو بے نمازی ہوتے ہیں، یہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ہاں ایمانی غیرت اور ایمانی غصہ ہوتا ہے، یہ ہر غیرت والے مسلمان کے اندر ہوتا ہے، لیکن تڑپ بھی ہو اللہ اسے بھی نمازی بنا دے. لیکن حیران ہوتا ہے بندہ کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ایک بندہ مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے یا مسجد کے دروازے سے گزر جاتا ہے. اتنے واقعات دیکھے، اتنی باتیں دیکھی کہ مغرب کی اذان ہے. اب مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ کوئی وقفہ بھی نہیں، 1 منٹ ہوگا، 2 منٹ کے بعد جماعت ہے. مسجد کے دروازے کے پاس کچھ لوگ اپنی گفتگو میں شریک ہیں. نمازی آیا، ان کے پاس سے گزرا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا، وہ وہیں پر بیٹھے اپنی گپ لگا رہے ہیں کلمہ گو، ہے مسلمان. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس وقت نہیں تھا یا وہ کوئی گفتگو ایسی اہم کر رہے تھے کہ وہ نماز کے لیے نکل نہیں سکے. نہیں، یہ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے ان کا دل اللہ کی کسی ایسی پکڑ میں آ چکا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات آنے ہی نہیں دی کہ ان کو توفیق بخشے کہ اپنے گھر کے اندر آئے. اللہ کے گھر میں ہر بندہ نہیں آیا کرتا، یہ وہ آتا ہے جس کو خدا توفیق دیا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی ہے. تو یہ منافقین کا مرض تھا، یہ دوڑ دوڑ کر جاتے تھے کن کے اندر؟ ان کافروں کے پاس. آج بھی جیسے لوگ دوڑ دوڑ کر ان ایسے کافروں کے پاس، میں آپ کے ساتھ اچھا چلوں گا، میں اسلام کا بڑا مخالف ہوں، مجھے بنائیے. اللہ کہتے ہیں یہ بات جب ان سے کہی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمیں بس یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے اکانومی، ہمارے سیاسی تعلقات اچھے رہیں، حالانکہ اندر سے مسئلہ یہ ہے کہ کل اسلام مغلوب ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے. طارق ابن زیاد نے جب اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر اپنی فوج کو دوسری فوج کے سامنے کھڑا کیا تھا، پیچھے سمندر کی موج تھی، آگے کافر کی فوج تھی، تو طارق ابن زیاد کا جو کمانڈر ہے پیچھے، وہ کہتا ہے اب کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں اندلس فتح کرنا ضروری ہے، نہیں فتح ہوتا، یہ چلا رہے ہیں نظام. تو حضرت طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دل اصل الملک ملک للہ، یہ کائنات اور یہ زمین ساری اللہ کی ہے اور میں اللہ کا غلام ہوں. میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک ساری زمین پر خدا کا نظام نافذ نہیں ہوتا. اسلام تو اس وقت تک چلتا رہے گا، جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا. اقدامی جہاد یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا تم کرو نہ کرو، میری امت کی ایک جماعت حقیقی جہاد کرتی رہے گی اور اللہ کی مدد انہیں کے ساتھ شامل حال ہوتی رہے گی. انور غازی صاحب ایک مصنف ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کی کبھی تصانیف پڑھا کریں، بہت زبردست صحافی ہیں. تو انہوں نے یورپ کے موضوع پر لکھی، یورپ کل اور آج، یورپ جو ہم نے دیکھا، ترکی کل اور آج، اس کے حوالے سے انہوں نے جہاد افغان کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی.
وہ کہتے ہیں کہ ہم جو باتیں حدیث میں صحابہ کے واقعات پڑھا کرتے تھے کہ یوں اللہ کی مدد آئی، یوں اللہ کی مدد آئی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے افغانستان کی سرزمین پر بھی اللہ کی مدد دورتے دیکھی ہے۔ یوں مجاہدین کی جماعت ہے، یوں راکٹ لانچر آتے ہیں اور وہ 20 میٹر دور گر جاتا ہے، نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہوا کے جولے سے ان کو دور کر دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے لیے جو لڑتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی ضرور اصلاح کیا کریں۔ یہ باطن کی جو اصلاح ہے نا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل خراب ہو گیا، فرمایا اللہ آپ سے نیکی کی توفیق، اور یہ کب درست ہوگا؟ استغفار کی کثرت کی وجہ سے، استغفار کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو جب اسلام غالب ہو، اور اسلام غالب ہو تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہ ملے، تم شرمندگوں کی طرح منہ چھپاتے پھرو، اور پھر افغانستان کی طرح وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی تھی، غداری کی تھی، وہ جہاز کے پہیوں کے ساتھ لٹک کر نیچے گر کر ہلاک تو ہو گئے، مر گئے، اور یورپ کے اوپر وہ فٹ پاتھوں پہ رہنے پر مجبور تو ہو گئے، لیکن اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ یہ وقت آتا ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ خلافت کا نظام پوری دنیا میں قائم فرمائے گا، لیکن اس کے لیے فرمایا مسلمانوں کو جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ اگلی آیت دیکھیں، آخری آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کو شرمندگی کر رہے ہیں کہ کل ایک دن آئے گا جن لوگوں نے آج قسمیں کھائی تھیں کہ ہم اس بات کے اوپر پختہ ہیں کہ ہم ایمان والوں کو کیا کریں گے، ان سے ہٹ جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں قریب اللہ جب فتح عطا کر دے گا، اسلام غالب ہو جائے گا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو پتہ نہیں کس معاملے میں پڑے تھے، یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے اور ہم لوگ ناکام ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اس وقت سوائے اس بات کے کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ دیکھیے گا جی اس آیت کریمہ میں اللہ انہی لوگوں کو یہ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا تعجب مومنین آ رہا ہے، مومنوں کا تعجب جب ان کو دیکھیں گے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت کہیں گے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اہؤلاء کیا یہ وہی لوگ ہیں، الذین اقسموا باللہ جو لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ایسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو جماعت کبھی مغلوب نہیں ہوگی، جو جماعت کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ جب اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، اسلام کو غلبہ عطا کر دیا، مومن لوگ ایسی قوموں کو دیکھیں گے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، انہم لمعکم، وہ لوگ جب وہ پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، اللہ ضائع کر دے گا ان کے عملوں کو، اللہ برباد کر دے گا ان کے اعمال کو، فاصبحوا خاسرین، وہ لوگ ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والے۔ ایسے لوگ اس دن صرف خسارہ ہی اٹھائیں گے اور اس دن وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب وہ اسلام کا غلبہ دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے کسی اچھی جگہ کا، کسی اچھے فیصلے کا انتخاب کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے یہ شرمندگی نہ ہوتی۔ تو جو لوگ اس موقع میں رہتے ہیں، پتہ نہیں جب موقع ملے گا تو ہم ایسی جماعت کی ہمیشہ کھڑے ہو کر چلا کریں اسلام کے لیے، دل کو صاف رکھ کر حق کے ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کل قیامت کے دن حشر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا، اور جو جس قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ آگے کل کے سبق میں یہ بات آئے گی، اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر آج تم سب کے سب میرے نافرمان ہو جاؤ میں تمہیں ایک لازم ہلاک کر دوں، اور میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم پیدا کروں جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمارا نعوذ باللہ ہم دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے نماز پڑھنے کی، نیکی کرنے کی، اس پر مزید اللہ کی شکر ادا کیا کریں۔ جو جتنا زیادہ جھکے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا